بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وما آمن من معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم. محترم حاضرین، سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ 2 دروس سے کیا گیا. آج کے درس میں اس کا آخری حصہ انشاءاللہ پیش ہوگا، اور وہ یہ کہ لمبی مدت دعوت دینے کے بعد، حجت پوری ہو جانے کے بعد، ہر پہلو ہر زاویے سے سمجھا لینے کے بعد، جب خود اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی کہ جو اب تک ایمان لے آ چکے ہیں اس کے بعد اب قوم نوح کا کوئی فرد ایمان لانے والا نہیں ہے. یاد رہے کہ یہ پہلی قوم ہے جنہوں نے روئے زمین پر انسانی تاریخ میں شرک اختیار کیا، اور ان کا یہ شرک، اس کی حقیقت کیا تھی اس کا بھی بیان گزرا. جو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن بتوں کو جو ان کے بعض بزرگوں کے نام پر بنا لیے گئے تھے، تصویریں، بت، مجسمے، ان کو یہ اللہ کے اور اپنے درمیان واسطہ مان کر پوچھتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے پوری طریقے سے ہر طریقے سے دلائل دے کر سمجھایا اور بتایا، لیکن قوم ماننے کی بجائے ان کی مخالفت کرتی رہی، ستاتی رہی. جس طریقے سے بھی ان کی مخالفت ہو سکتی تھی، طنز ہو، تعریض ہو، مسخرہ پن ہو، الزام تراشی ہو، ستانا ہو، ہر طریقہ اختیار کیا. اور بالآخر جب اللہ نے یہ خبر دی اور حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی، پھر اس کے بعد دعا قبول ہوئی. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. اور کل کے درس میں گزرا کہ یہ ہمیں مدت نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سالوں تک اس کشتی کو بناتے رہے. اس درمیان بھی قوم کے لوگ مذاق اڑاتے رہے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اور یہ معاملہ ہوا جو ابھی میں نے ایک قرآن میں کئی مقامات پر اس عذاب کا تذکرہ ہے. یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کا فیصلہ کیا وہ طے ہو گیا، مقررہ وقت آ گیا. اور جب اللہ کا وقت آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی ملتوی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا جب ہمارا معاملہ آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، جوش مارنے لگا، ابلنے لگا. تنور جس میں ایک روٹی بنائی جاتی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں نا تنور، آپ لوگ تو ایک تو تنور وہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی تنور ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ تنور سے کوئی خاص جگہ مراد ہے. کیا ہے؟ عین الوردہ یا اس طرح کا نام بتاتے ہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تنور سے مراد زمین کی سطح ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ زمین پھٹ پڑی، ابل پڑی، اس سے چشمے ابلنے لگے، پانی جوش مار کر نکلنے لگا. وفارت تنور تو فوراً مطلب ایک جوش کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پانی کا ابلنا، یہ مراد اور مقصود الفاظ کی تعبیر سے واضح ہے. تو تنور ابل پڑا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ اس میں سوار کر لو، بوجھ بار برداری کرنا جو بولتے ہیں، حمل برداری، تو اس میں سوار کر لو، ڈال دو ہر دو جوڑے کو، زوجین اثنین، ہر 2 جوڑے کو، یعنی جانوروں پرندوں کے جوڑوں کو اس میں ڈال لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی رکھ لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے جن کے بارے میں قول گزر چکا.
ظاہر سی بات ہے کہ اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی کو اجازت تھی اور ملی جو ایمان والا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اور یہی رشتہ، نبی سے رشتہ، نبوت کا رشتہ یا ایمان کا رشتہ، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ نبوت کا رشتہ، بنوت کا رشتہ یعنی بیٹے ہونے کا رشتہ، بھائی ہونے کا رشتہ، یہ اہمیت نہیں رکھتا اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے زیادہ مضبوط، اہم، قابل اعتماد رشتہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی والی بات، ولا اور برا کی جو بنیاد ہے وہ ہے دین، ایمان، عقیدے کی بنیاد پر۔ چنانچہ کہا کہ الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اور جو ایمان لائے ان کے لیے تھا وما آمن من معہ الا قلیل، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ بہت ہی تھوڑے تھے۔ تو جو بہت کم تعداد تھی، میں نے اس سے پہلے 2-3 مرتبہ تذکرہ کیا ہوا کہ یہ تھوڑی تعداد بھی بالکل ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یا توریت انجیل کے بیانات کی روشنی میں اہل علم میں سے کئی لوگوں کے الگ الگ اقوال ہیں، تو زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 80 یا 83، اس سے کم و بیش 83 کی تعداد تک لوگ نقل کرتے ہیں۔ یہ اتنے لوگ قوم میں جو تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے وہ چلے گی، اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام سے ہی اس کا رکنا یا ٹھہرنا ہے۔ مرساہا اس کا لنگر انداز ہونا، کشتیوں کا لنگر انداز جو لنگر ڈال کے ٹھہرایا جاتا ہے، تو اس کا چلنا اور رکنا یہ اللہ کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی دیکھیے کہ رحمت ہے، قوم کو عذاب ہو رہا ہے لیکن اللہ بچا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور جن کو عذاب دیا فوراً نہیں دے دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا یہ پہلو دیکھیے، اور آگے دروس و سبق میں آج کے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ کوئی ظالم کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب فوراً نہیں آتا، ڈھیل دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ الحلیم ہے، بردبار، فوراً ناراض ہو کے جو ہے نکل نہیں کستا، اور الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، فوراً غضب کا کی صفت کا استعمال اللہ نہیں کرتا، بلکہ بندوں کے تعلق سے حتی الامکان، مطلب جو جتنا بہت چھوٹ دیتا ہے، بہت چھوٹ دیتا ہے، بہت چھوٹ دیتا ہے۔ آج ابھی جنگ چھڑی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی باتیں کہے، تو میں یہ کہتا تھا کہ جنگی حالات میں اور ہماری جو موجودہ میڈیا ہے، ہر شخص، ہر علاقہ یا ہر قوم اپنے اپنے مقاصد کے اعتبار سے جھوٹ بولتی ہے، حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ تو جو خبریں آ رہی ہیں ابھی ہم ان ساری خبروں کو صحیح نہیں مان سکتے۔ واقعات ہو رہے ہیں، تصویریں جو نظر آ رہی ہیں ان میں کچھ صحیح ہے، کچھ جھوٹ ہے۔ ہاں، وہاں ماتم تھا امریکہ میں، میڈیا میں کہہ رہا تھا کہ جشن منایا جا رہا ہے، اسی تصویریں، پرانی تصویریں پیش کی جا رہی تھی ایران کی، خامنہ ای کی موت ہوئی، تو عالم اسلام امریکہ اور یورپ کے مظالم کی بنیاد پر پورا اعتراض کر رہا ہے اہل سنت کا۔ اس درمیان جو ہے وہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے تعلق سے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے سامنے یہ کہا، پیچھے وہ کہا، اور یہ خبر بنیادی طور سے ابھی کسی نے بتایا کہ واشنگٹن پوسٹ یا امریکہ کے کسی اخبار میڈیا میں چھپی تھی، پوری دنیا اسے لے اڑی۔ کیا یہ سب قابل اعتماد نظر آتا ہے؟ ہاں، اسرائیل امریکہ کا ساتھ بالکل واضح ہے، اور ماضی میں ایران کا ساتھ ان دونوں کو سنیوں کے خلاف بالکل واضح ہے۔ شام میں مل کے مارا، عراق میں سنیوں کا لاکھوں کا قتل عام مل کے کیا ایران نے، ثبوت ہے، وہاں کے لوگ اس کو جیلے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فوجوں کے بیچ میں ایرانی فوجوں نے مسلم عورتوں کا کیا میں تذکرہ کروں، یہ پرانی باتیں ہیں اور آن ریکارڈ ہے، تصویریں ہیں، ان کی عصمتوں سے کھیلا، قتل عام کیا، بچوں کو مارا، علماء کو مارا،
ایران میں روز سنی علماء کو اور ان کو مارا جاتا رہا اور اب بھی مارا جاتا ہے. احواز میں مسلسل ظلم کیا جاتا ہے. پورا ایک علاقہ ہے کروڑ سے زیادہ کا عرب مسلمانوں سنیوں کا. اس علاقے میں ایران کی حکومت ہے اور وہاں کی پابندی ہے کہ بیٹوں کا نام ابوبکر عمر نہیں رکھ سکتے. ہمارے ہاں لوگ حقائق اور اصلی بنیادوں کو نظر انداز کر کے کچھ ظاہری باتوں، نعروں، دعووں، دکھاووں پر شور ہنگامہ مچانے لگتے ہیں. کسی کا کوئی خاص موقف ہے وہ نہیں، کوئی اصلی بات سمجھتا ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. ایک لمبے عرصے سے یہ مظالم ڈھاتے آئے تھے، ظلم کرتے آئے تھے سب پر. آج آپس میں دست و گریباں ہیں. کیا ایران اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے؟ کیا ایران غزہ والوں کی مدد کر رہا ہے؟ ایران تو جنگ سے بھاگنا چاہتا تھا، حتی الامکان ٹال رہا تھا. اس کی آج فوجی صلاحیت طاقت جو بھی ہو وہ ٹال رہا تھا نا. ابھی بھی جو گفتگو کی میز میں کہ ٹھیک ہے میں مطالبات مان لیتا ہوں، نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دوں گا، ہتھیار بم نہیں بناؤں گا، میزائل پروگرام نہیں چھوڑوں گا. لیکن سب جانتے ہیں، دنیا یہ کہہ رہی ہے، غیر مسلم دنیا کہ حقیقت میں یہ ٹارگٹ تھا ہی نہیں. ہاں، امریکی صدر ہو یا اسرائیلی حکومت ہو، ان کا مقصد ایرانی وسائل پر قبضہ کرنا، علاقے میں کسی طاقت کو پنپنے نہ دینا جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اور ایسے اور بھی کئی مقاصد ہیں. اس کے تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. وہاں قدرتی گیس اور بہت سارے جو ہے تیل وغیرہ کے ذخیرے ہیں، بہت بڑے ہیں، کچھ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہے. اتنا ہی نہیں، ایک اہم بات جو امریکہ اور دوسرے لوگوں کے لیے چبھتی تھی وہ یہ کہ وہاں کے وسائل سے زیادہ فائدہ ان کے حریف عالمی سطح پر تجارتی دنیا میں بھی اور ہر اعتبار سے جو چائنا ہے، رشیا ہے، وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس پر ضرب لگانے سے ان کو جو ہے ان کے لیے رکاوٹ بنائی جا سکتی ہے. اور ارتھ ریئر بہت سارے جو دولت ہے جس سے لیتھیم وغیرہ یا بیٹری وغیرہ بنتی ہے، جس کا 95% حصہ جو ہے صرف چائنا کے پاس ہے. ہاں، اور پوری دنیا اسی پر زیادہ انحصار کرتی ہے یہ ساری بیٹری اور بہت سارے الیکٹرانک سامان بنانے کے لیے. تو اس کی کوئی چیز ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے جتنے وسائل ہیں وہ قبضے میں لینا چاہتے ہیں، خاص طور سے امریکی حکومت. اور ابھی اس قسم کے بیانات آئے کہ پیچھے جو سامراجی دور تھا پھر سے واپس لوٹنے والا ہے. وینزویلا کے صدر کو جو ہے گھس کر جو ہے اٹھا لیا، قیدی بنا لیا، بندی بنا لیا. تو وہ زمین کی وسائل کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہاں، یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، دین کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. اور جن کے مارنے پر شوق منایا جا رہا ہے ان پر کروڑوں، میں لاکھوں نہیں کروڑوں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے قتل کا جرم ہے. اور میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جو کیا صحیح کیا، یہ بات صحیح ہے کہ اصولوں کی مخالفت کی ہے امریکہ نے، دادا گیری کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ پہلی مرتبہ کیا ہے؟ ہاں، عالمی ضمیر تو سویا رہتا ہے جب اس کی طرف سے مظالم ہوتے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں پر. ہاں، وینزویلا پر حملہ ہوا، لوگ یورپ والے تائید کرتے رہے، ابھی ایران پر بھی تائید کرنے لگے. ہاں، لیکن جب اس نے گرین لینڈ مانگا تو یورپ والے ناٹو والے مخالفت کرنے لگے. وہ یورپ کا حصہ ہے. تو یہاں پیمانے بدل جاتے ہیں، زبانیں بگڑ یا بدل جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت میں اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے کہ دیکھیے کہ ایران جوابی حملے کے طور پر یہ کہہ کر کہ امریکہ سعودی عرب، بحرین، دبئی اور ان لوگوں پہ ان کا مرکز، اس کا فوجی یا تجارتی مرکز ہے، اس لیے ان سب کو نشانہ بنا رہا ہے. ہاں، لیکن امریکہ کا، اسرائیل کا رویہ دیکھیے کہ ایک طرف وہ خبر چھاپ دیا کہ بھائی محمد بن سلمان فون کرتے تھے ٹرمپ کو کہ حملہ کرو. کیا یہ مان لینے کے لائق ہے؟ ہم مان لیں فوراً؟ کہاں تک صحیح ہے؟ لوگوں نے انتظار نہیں کیا، اڑا دیا. اور خاص طور سے جو ہے یہاں کے جو میڈیا ہیں وہ سب عرب کا پٹھو، امریکہ کا پٹھو، اور یہ کیا کیا کہنے کا شروع کر دیا. حقائق کیا ہے، کس حد تک وہ جاتے ہیں، ہمیں صحیح تصویر نہیں معلوم ہے. ہاں، جو خبریں ایشو کی جاتی ہیں ان کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جنگی مقاصد بھی، نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی ہوتا ہے. ہاں، تو بہرحال یہ جو حملہ کر رہے ہیں، کل ایک بیان آیا کہ فلاں صاحب نے کہا کہ وہ اسرائیل کی صرف حفاظت کر رہا ہے امریکہ، جبکہ امریکہ بھی کہیں بھاگ رہا ہے، اس کے کئی بیسز جو ہے تباہ ہو گئے. ایسی بھی خبریں ہیں. کیا صحیح کیا غلط ڈیٹیل میں ہم پورا مکمل کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن اس نے سنی یا عربوں کے ملک کے دفاع کو چھوڑ کر صرف امریکہ پر فوکس کر دیا ہے، اور ادھر بھی حملے ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ جو بیان بھی دیا جا رہا ہے اور امریکہ کو اگر اپنا بیس وہاں سے خالی کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایران اور ان کی جگہ لڑائی ہو جائے، ہمارا کم نقصان ہو، ہم بیچ میں صرف مزے لے میں اور دونوں کی طاقت کو ختم کر دے میں.
شیعہ سنی کا جھگڑا بڑھا دیں. ہاں کیا یہ کوشش نظر نہیں آتی؟ یقیناً ہے یہ. ہاں اور اس میں دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو اسلام دشمنی کے مقاصد کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں. شیعوں نے ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہوائی نہیں بڑی بات بولنے جا رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں کبھی یہود و نصارہ سے جنگ نہیں کی. ہمیشہ سنیوں کو مارا اور سنیوں کے ان کا مقابلہ ہوا تو ہمیشہ ان کا ساتھ دیا سنیوں کے خلاف. آج بھی جو معاملہ ہو رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ مذہبی اعتبار سے نہیں لڑ رہا ہے. امریکہ کو ایران سے جنگ نہیں لڑنی ہے. امریکہ کو ایران میں حکومت بدل کر وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے اور بین السطور میں یہ سب بولتے ہیں. ہاں اور ہر مقام پر انہوں نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ حقائق ہیں. خیر میں اس موضوع پر بولنا ہی نہیں چاہتا تھا فی الحال, تھوڑا توقف کر کے. اور یہ اہل علم کو خاص طور سے جو سیاسی اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس میں اور موجودہ دور میں جھوٹی خبریں وغیرہ آتی ہیں اس تناظر میں احتیاط برتنا چاہیے. یہ میں نے جو تذکرہ چھیڑ دیا اس تناظر میں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ اچھے دیندار نوجوان بھی جو دینی جذبہ شوق رکھتے ہیں عمل کرتے ہیں, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے فلاں ہے ہمارے یہاں کی حکومت مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اتنے مظالم ڈھا رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, مسجدوں کو توڑتے ہیں, بم مارتے ہیں. ہاں بچوں کو عورتوں کو پہلے ہی حملے میں جو ہے اس حملے میں اسرائیل امریکہ کے ایران کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول پر جو ہے بم مارا گیا. ایک جگہ پہلے دن جو ہے 56 یا 200 کی تعداد بتا جا رہی ہے, 200 سے زیادہ مار دیے گئے. دنیا میں کون انسان ہے جو انسانیت رکھتا ہے اور اس کی تائید کرے گا؟ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے؟ یہ اسلام کو دہشت گرد شدت پسند کہتے ہیں. ابھی ایران کو کہہ رہے ہیں, ایران وہ دین جانتا ہی نہیں ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ظلم کرتا ہے سنیوں پر. لیکن اسلام کی تعلیمات کیا؟ جنگ کی حالت میں بھی بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مارنے سے منع کیا, بے گناہوں کو مارنے سے منع کیا, مسجدوں کو نقصان یا عبادت گاہوں کو, مسجدوں نہیں جو بھی عبادت گاہ اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا. لہلاتی کھیتیوں کو الا یہ کہ کوئی خاص وجہ ہو تو کھیتیوں کو آمدنی کے ذریعوں کو منع کیا. یہ اسلام کی پرامن انتہائی اعلیٰ اخلاق, جنگی حالت میں بھی اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہے. انہوں نے ہمیشہ اس کو پامال کیا. دنیا میں ڈھونگ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے, جنگ کا یہ قانون ہے, اسلام عالمی عدالت کے یہ ہیں, حقوق انسانی کے یہ اصول ضابطے ہیں. اپنے لیے جب اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو پیش کرتے ہیں, ورنہ اس کو پیروں تلے رونتے ہیں, جیسا کہ مسلسل روندا جا رہا ہے اور دنیا خاموش ہے, ظالم کا ہی ساتھ دیتی ہے. تو خیر یہ میں جو اس منظر میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ظالمین کی حکومت ہے, برتری ہے, تو ان واقعات میں ہم کو اس کی بھی روشنی ملتی ہے. سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سچے رسول اور پیغمبر ہے نا, سچے رسول. اور جو موجودہ حالات ہیں میں اس کو ایک پہلو سے ہمارے لیے اور ہو سکتا ہے کئی پہلو سے خیر ہو, سارے اسلام دشمن عناصر آپس میں لڑ رہے ہیں. قنوت نازلہ میں دعا جو کرتے ہیں نا کہ اللہ ان کے کلمے کے درمیان اختلاف پیدا کر دے, اللہم خالف بین کلمتہم شتت شملہم فرق جمعہم. ہاں ان کی جو اکائی ہے اس کو بکھیر دے, شیرازہ منتشر کر دے اور ان کے جماوڑے کو پھیلا دے, بکھیر دے. مسلمانوں کی, ہماری اور آپ کی آج کی حالت بہت بری ہے, یعنی ایمانی اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے. لیکن ایسا لگتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ نیک بندے ہیں, موجود ہیں, ہاں تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام کر رہا ہے. یہ نہ لڑتے جیسے غزہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. جب غزہ میں جب مظالم ہو رہے تھے اس وقت ایران نے ایسا کوئی دفاع والا معاملہ نہیں کیا, صرف بیان بازی, بلکہ وہاں کے بچوں کو شیعہ اسکولوں میں ڈالتا رہا, اپنے مبلغین کو بھیج کر ان کو اپنے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کرتا رہا. اور کبھی اس طرح کی کوئی امداد نہیں کرتا وہ جیسے دوسرے عرب ممالک کرتے ہیں. دوسرے عرب ممالک میں بعض ٹیکنالوجی کی یا دوسری کمزوریاں نظر آتی ہیں ہاں, لیکن اس کو بیس بنا کر انہیں اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ پورے کے پورے جو ہیں بزدل ہیں, اسلام دشمنوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ زیادتی ہوتی ہے. ہاں اگر ان کا مزاج ایسا ہی ہوتا تو وہ یورپ امریکہ کے مبلغین سے مختلف محاذوں پر لڑتے نہیں. خیر یہ کسی اور موقع پر میں پھر بھی کہوں گا کہ موجودہ حالات میں ابھی تھوڑا دھواں ہے, حقائق میں ابھی کچھ نہ کچھ پردے ہیں.
دونوں طرف سے ایسے حالات میں جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں، سائیکالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بھرم میں. ہر جنگ میں دیکھیے پہلے کچھ دعوے کیے جاتے ہیں، کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. عراق پر پوری دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار ہونے کا الزام لگایا گیا، بعد میں کہا تو ملا ہی نہیں، غلط خبر تھی، جھوٹ تھی. ہاں تو حقائق بعد میں آتے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں میں یہاں ہمارے اپنے ایمانی، دعوتی اور دینی اعتبار سے اللہ کا قانون جو ان واقعات میں نظر آتا ہے، اس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام پر یہ جو عذاب آیا اور جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ کتنی لمبی مدت کے بعد آیا. آدمی 950 سال دعوت دیا حضرت نوح علیہ السلام نے. اس پیریڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کی محنت، مشقت، قربانیاں اور دی جانے والی تکلیفوں، اذیتوں پر صبر، حوصلہ، ضبط، ساری چیزوں کا امتحان ہو رہا ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا یہ اعلیٰ مقام بنا، اولو العزم رسولوں میں شمار ہوئے. ہاں، ایمان والوں کو کامیابی ملی اور اہل کفر کو ان کے انجام کو اللہ نے پہنچایا، عذاب کا شکار بنایا. تو آج ہم پر کسی نے ظلم کیا، کل عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اس میں اللہ کی رحمت ہے، حکمت ہے، آزمائش ہے، نیکوں کی بھی آزمائش ہے اور بروں کی بھی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ جو آیا، میں نے ایک جگہ سورہ ہود کی آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ قمر میں فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ قوم نوح نے ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، چنانچہ ہمارے بندے کو جھٹلایا. فکذبوا عبدنا وقالوا، اور کہا مجنون وازدجر، کہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اور ان کو ڈانٹا پھٹکارا گیا. یا یوں ترجمہ کیجئے کہ ان کو دھتکار کر پاگل اور دیوانہ کہہ دیا گیا. فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بد دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوں، مطلب میں بے بس ہو گیا ہوں، لہٰذا تو میری مدد کر، مجھے طاقت اور غلبہ دے. ففتحنا، اب اس کے بعد جب دعا قبول ہوئی تو یہاں اجمال کے ساتھ اللہ نے فوراً نتیجے کی بات کہی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا. آسمان کیا ہے؟ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا برسنے والے میہ اور پانی کے ساتھ. یعنی اس طرح سے بادل کو چھوڑا، اللہ نے حکم دیا کہ وہ تیز دھار والے بارش کے ساتھ برسنے لگا، لگاتار برسنے لگا. زور کا میہ کا ترجمہ کیا ہے، اور بعض لوگوں نے ماء منہمر، مسلسل بارش، مسلسل برسنے والا پانی. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. فجرنا مانے تفجرہ، پھٹنا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی چشمے پھٹ پڑے اور تیزی سے ابلنے لگے، یہ معنی ہے. زمین سے چشموں کو پھاڑ دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی دونوں مل گیا، یعنی زمین سے پھٹا ہوا پانی، تنور سے نکلنے والا، ابلنے والا پانی، چشموں سے نکلنے والا، اور آسمان سے مسلسل برسنے والا پانی، یہ دونوں پانی مل گئے على امر قد قدر، اس فیصلے کے مطابق، اس حکم کے مطابق جو مقدر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ تھا، تو اس کے مطابق پانی پھٹ پڑا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ، اور ہم نے انہیں سوار کر دیا تختوں اور کیلوں والی کشتی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سورہ کیا نام ہے، قمر کی آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ پر فرمایا، موت جب بسم اللہ کہہ کے آپ اس پہ چڑھ جائیے، سوار ہو جائیے، اور آج کوئی بچائے گا نہیں. بہرحال اس میں جب وہ پانی کا ریلا آیا، لوگ ڈوبنے لگے، تیزی سے ہوا. اب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہو گئے. اب یہاں وہ مرحلہ بھی یاد کیجئے جو ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا قرآن کی آیت میں، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو آتے جاتے قوم کے بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کیا زمین پہ کشتی چلاؤ گے، یہاں پانی وانی تو ہے نہیں. آج اب جب یہ پانی آ رہا ہے تو ان کے نفسیات، کیفیت کیا رہی ہوگی، غور کیجئے. جو مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کشتی کیوں بنا رہے ہوں گے. حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام اتنے اعلیٰ اخلاق کے، اتنے سچے، اتنے اچھے، نبی سب سے نیک ہوتا ہے،
تھے کہ ان کو پہلے بھی اس بات کا یقین رہا ہو کہ نوح علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہوگی، لیکن ہٹ درمی تھی، مخالفت تھی، ضد تھی، عدم توفیق تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں آدمی۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ، انسان اپنے آپ کو بڑا ذہین، چالاک، عقل والا مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کا محتاج ہے۔ اگر اس کے اندر ہٹ دھرمی ہے اور اس کا دل خباثت سے بھرا ہے تو اللہ کی توفیق نہیں ملتی، اور جب توفیق نہیں ہوتی تو نبی کی کھلی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی آدمی مانتا نہیں ہے۔ ہمارا آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اتنا سمجھایا نہیں مانا، ایسی دلیل دے دی پھر بھی قبول نہیں کیا، تو لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حوصلہ مت توڑیے، آپ کا کام، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آگے ایک بات یہ بھی کہی کہ افسوس اس بات کا نہیں کیجیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بڑا افسوس اس بات کا ہونا چاہیے تھا، یا ہونے کا مقام ہے، یعنی نوح کا یا اہل ایمان کا، کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ دعوت دینے میں ہم سے کوئی تقصیر کوتاہی تو نہیں ہوئی جو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنا کام کیا نہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، نتیجے میں وہ سامنے والا مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، یہ اس کا کردار ہے، اللہ اس کو ضرور دیکھے گا۔ اس سے ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ ٹینشن لینا چاہیے ہمیشہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آج یہی نہیں کرتے ہیں لوگ، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کی فکر کرتے، اپنا اور اپنا گھر، جو اپنی ذمہ داری سے متعلق اپنے تئیں باتیں ہیں اس کے تعلق سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور دوسروں کے تعلق سے تبصرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پارسا ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں فرمایا کہ جب یہ ایسا معاملہ ہوا تو ہم نے ان کو سوار کر دیا کیلوں اور تختوں والی کشتی پر، تجری بأعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بأعیننا سے کئی معنی ہے، مطلب مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عین ہے، اس کی جمع اعین، اور یہاں اس کا مقصود مراد کیا ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی رعایت میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ ہاں، اور کیسے چل رہی تھی؟ یہ ہے جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اتنا لمبی دعوت دی لیکن لوگوں نے ایمان نہیں لیا، تو ان کا انکار کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، پھر انہوں نے بد دعا دی۔ تو یہ ان کا انکار اور ان کی مخالفت، جہود، سرکشی کا یہ بدلہ تھا۔ اس ضمن میں جب پانی کا جھونکا آیا، مطلب جوش بڑھا، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے مشکیزے کی طرح بعض لوگ کہتے ہیں گر رہا ہے پانی مسلسل، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے۔ اور یہ کشتی کیسے چل رہی تھی؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، یہ سورہ نوح کی ہود کی آیت ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ ان کو لے کر چلنے لگی، ان کے ساتھ چل رہی تھی، مطلب ان کو اپنے اندامن میں سمیٹ کر کشتی چلنے لگی۔ کیسے؟ فی موج، ایسی موج میں، موجوں کے درمیان، کالجبال، جو پہاڑوں کے مانند تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، ایک لفظ کہا ایسی موج جو پہاڑوں کے مانند، تو اس سے ہم اس طوفان کی تیزی کا یا پانی کے جماوڑے کا اندازہ ایک قائم کر سکتے ہیں۔ ایمان، اللہ کا فرمان ہے تو ایمان تو ہونا چاہیے کہ پانی کتنا زبردست تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں شہر میں تھوڑی زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ اتنے فٹ پانی ہو گیا، اتنا تھوڑا سا اونچا ہو گیا، یا وہاں تک گھروں کے جو ہے زینے جو ہے وہ ڈوب گئے، گھر جو ہے اتنے فٹ ڈوب گئے، 4 فٹ، 5 فٹ، 9 فٹ، 10 فٹ۔ ہاں، اب ممبئی میں چند سالوں پہلے آیا تھا تو نچلے طبقے، کرلا کے علاقے کے جو ہے نچلے منزلیں ڈوب گئے، بہت سے لوگ ڈوب کے مر گئے۔ تو اتنا معمولی سا نہیں تھا پانی، ایسا جس کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھی۔ کیسا زبردست پانی تھا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا پانی لے کر ان کو چلا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اب ایسے معاملے میں، یعنی یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ سورہ ہود کا، یہ بڑے اہمیت کا حامل ہے، اور گزشتہ 2-3 دروس میں، رات کے درس میں بھی اس کی کچھ تفصیل میں نے بیان کی، اور آپ کے سامنے بھی آئی ہے۔ چنانچہ کہا کہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، ایسے میں جب پانی کا ریلا شروع ہوا تو کچھ علاقے میں ابھی پانی پہنچا نہیں ہے، یا شروعات کا ماحول تھا، ابھی پہاڑ کی طرح جو موجوں کا سلسلہ یہاں نہیں پہنچا تھا، گویا جو جس جگہ کی بات ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ کسی کنارے میں الگ تھلگ جگہ میں تھا۔ تو حضرت نوح نے اسے دیکھا اور اس کو آواز دی، پکارا، یا بنی ارکب معنا، کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔
ہاں یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو یہاں یہ بھی تھا کہ دیکھیے باپ کی محبت کیسی تھی۔ ہاں والدین اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں۔ حضرت نوح جانتے تھے کہ وہ کافر ہے، 4 بیٹوں میں سے وہ ایک کافر تھا۔ ہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توفیق دینا ہاں نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعوت انہوں نے سب کو دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قوم کو اتنی محنت کر کے دعوت دے رہے ہیں تو بیٹے کو نہیں دی ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بیٹا قوم کے ساتھ ہے، بیٹے نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ والا بیٹا جو مشرک تھا اس کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ، ولا تکن کیا ہے آگے کہ سوار ہو یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ کافروں کا ساتھ رہو گے تو آج کے دن یہ کافر ہلاکت کا شکار ہونے والے ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ اللہ اپنے شکنجے میں، عذاب کے شکنجے میں انہیں جکڑنے والا ہے۔ ہاں لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ ہاں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہاں والد کا کی محبت کی پدرانہ بنیاد پر کہا۔ میں نے جیسا کہ کہا وہ کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اس منظر کو یاد کیجئے، پیغمبر ہے لیکن باپ بھی ہے۔ باپ کی محبت میں بیٹے سے کہا سوار ہو جاؤ ہاں ہماری کشتی میں۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو انبیاء کی کشتی، سنت کی کشتی ہی انسان کو بتا سکتی ہے۔ یہ دھیان رکھیے، یہ جملہ اس کو ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آج دنیا میں۔ جیسے امام زہری اور بعض سلف کا قول ہے کہ جو فتنے ہیں دنیا میں، گمراہیاں ہیں دنیا میں، جتنی بھی مصیبتیں، گمراہیاں، فتنے ہیں، ان سب میں آدمی، آپ اور ہم اپنا بچاؤ کہاں کر سکتے ہیں؟ سنت کی کشتی میں سوار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، سنت میں عقیدہ، عبادت سب شامل ہے، نبی کا طریقہ، تو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات نبی کی سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا میں جتنے بھی گمراہیوں کے طوفان ہیں، فتنوں کے حملے ہیں، ان طوفان اور ان سیلابوں میں انسان کو محفوظ رکھنے والا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ سنت ہے۔ اس لیے سنت کو کہا کشتی نوح ہے، یہ طوفان سے بچانے والی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اور اس اعتبار سے باپ کی محبت اور باپ کا مقام سمجھنا چاہیے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اس بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں عنقریب پہاڑی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے فیصلے اور عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، عاصم بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہے الا من رحم، مگر اس کے جس پر اللہ ہی رحم کرے۔ ہاں غور کرنے کی بات ہے۔ اور یہاں میں نے علامہ ابن تیمیہ کا قول پیش کیا تھا بڑا زبردست، کہ نوح کہہ رہے ہیں سوار ہو جاؤ، اللہ سے کوئی بچا نہیں پائے گا، یہ نبی کی بات ہے، وحی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے بتا رہے۔ لیکن بیٹا جو ہے اگر کافر ہے، نبی کو نہیں مان رہا ہے، تو عقل لگاتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، ہاں میں پہاڑی سے بچ جاؤں گا۔ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جب اللہ پکڑے گا تو پہاڑی نہیں بچائے گی، کوئی نہیں بچا پائے گا، نہیں مان رہا ہے۔ تو اگلی آیت ہے وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ منظر دماغ میں لائیے ذرا، پیغمبر بیٹے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، نہیں آتا پہاڑی پہ نہیں آتا، آپ ڈوب جاؤ گے، آپ پہاڑی پہ جا کے بچ جاؤں گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، آج اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار رہے گا۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، ہاں سنت کو نہیں مانا، سنت کے سامنے اپنا مسلک چلایا بیٹے نے، تو کیا ہوا؟ حال بینہم الموج، اللہ کا عذاب آ گیا۔ سنت کے مقابلے میں آپ اپنا دماغ لگاؤ گے، عذاب میں جاؤ گے۔ وکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے نجات دے دی، اور اس کشتی پہ سوار لوگ محفوظ رہے۔ وقضی الامر، معاملہ طے ہو چکا، انجام کو پہنچ گیا، فیصلہ ہو چکا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وقیلا یا ارض ابلعی ماءک، ہاں اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو، اس کے بعد جب طوفان آیا سب لوگ ڈوب گئے تو کہا اے زمین پانی کو نگل جا، ہاں ویا سماء اقلعی، ویا سماء اقلعی،
اور اے آسمان تو تھم جا، میں نے برسنا پانی گرانا اب بند کر دے۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا بارش روک دے، زمین کو دیا کہ زمین پانی کو جو ہے نگل جا، ہاں نگل جا، خشک ہو جا۔ ہاں شیخ صلاح نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابلعی کا لفظ ہے نگلنے کا، تو یہ دھیرے دھیرے سوکھنے کے لیے نہیں بلکہ یکلخت پانی اپنے اندر جذب کر لے، نگل لے، یہ مراد ہے۔ تو پانی کو تیزی سے گویا زمین نے نگل لیا، آسمان سے بارش برسنا رک گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو آسمان کو حکم دے دے، زمین کو حکم دے دے۔ یہ اللہ کے سارے مخلوق اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کا صرف کن کہنا کافی ہے۔ ہاں کوئی ایٹم بم، کوئی نیوکلیئر، کوئی ہائیڈروجن بم کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کا کن کافی ہے۔ زمین پھٹ جائے، وہ اندر چلا جائے، ہاں ہم کو آپ کو کسی کو اللہ محفوظ رکھے، قارون کا ہم موقع پر دیں، زمین میں دھسا دے وے، آسمان پھاڑ کر گرا دے وے، سلائڈ لیڈنگ ہو جائے، آپ سوئے رہیں، جاگے رہیں یا کسی بھی حالت میں رہیں، اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہی کافی ہے۔ اس لیے بندے کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، قدرت وہی رکھتا ہے۔ ہاں اور اگر وہ ناراض ہوا، گرفتار کیا، تو دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی ہستی بچا نہیں سکتی۔ تو ہم نے کہا آسمانوں سے کہ تو پانی برسنا بن جا، وغیض الماء، اور پانی جو ہے کم ہو گیا، اتر گیا، خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو چکا، کام پورا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو مقصود تھا پورا ہو گیا، سارے کفار سرکش ڈوب کر مر گئے، اور کشتی میں سوار اہل ایمان حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور جو جانور حیوان تھے وہ محفوظ رہے۔ واستوت علی الجودی، اور یہ جو کشتی ہے یہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جودی پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موصل کا جو علاقہ ہے وہاں کی پہاڑی ہے، اور اسی مناسبت سے یہ بھی زبان سے نکلا تھا میری، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہیں آس پاس کہیں رہتی تھی، بستی تھی، لیکن یہ پکی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اور شیخ عثمان اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ کیا تھا، ایگزیکٹ کس زمین پر کس شہر میں بستے تھے، یہ بہت متعین طریقے سے نہیں کہا جا سکتا، اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، لیکن جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑی ہی جودی ہے۔ ہاں اور بعض علماء نے کہا کہ جودی صرف کسی ایک پہاڑی کا نام نہیں تھا بلکہ کوئی بھی پہاڑی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصود پہاڑی ہے۔ بہرحال عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ ایک پہاڑی تھی جس پر یہ کشتی جا کر ٹھہر گئی، اور وہاں دوبارہ زمین خشکی پر آئی۔ ہاں اور خشکی پر آنے کے بعد گویا یہ پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار تھے انہی سے انسانی بستی چلی، اور سورہ صافات کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کی ذریت ہی باقی رہنے والوں میں رہی، سورہ صافات پہ اللہ نے کہا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اور مورخین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ جو لوگ مومن سوار تھے ان کی نسل کو جاری نہیں رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل کو جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے 4 تھے، جیسا کہ میں نے کہا، حام، سام، یافس اور ایک یام، یہ 4 نام۔ اس میں سے یام وہ مشرک تھا جو موج کے حوالے ہوا اور ڈوب کے مرا۔ ہاں حام کی نسل سے قبط، فرعون وغیرہ جو تھے مصر میں جو بستی افریقہ وغیرہ میں، بربر، سودان، یہ کہتے ہیں کہ حام کی نسل سے یہ قومیں ہیں، اور یہ زیادہ تر سیاہ فام ہیں، سودانی افریقی ممالک کے۔ عرب لوگ، فارسی لوگ اور رومی، عرب، فارسی، رومی جو سرخ سفید، مائل بزردی جلد کے حامل ہوتے ہیں، یہ سامی نسل کے ہیں۔ ہم عربی، انگریزی اور ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں نا، عام طور سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ سامی زبان ہے، تو مطلب ان قوموں میں جو زبانیں چلی ان زبانوں کے الفاظ کو یا زبانوں کو سامی کہتے ہیں۔ سام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اسی بیٹے کی طرف نسبت ہے۔ رہے ترک، ثقالبہ، یاجوج ماجوج، یہ یاجوج ماجوج منگولی یا چائنی اور یہ سب جو ہے یہ یافس کی نسل سے ہیں۔ اور جو ڈوبا وہ یام تھا، اہل کتاب اسے یام کو کنعان کہتے ہیں، کنعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جن مسلمانوں کو جو ہے نجات دی، ان کا اور ان لوگوں کا باہمی تعلق جو تھا وہ دین کا رشتہ اور دین کا نسب تھا، رہا ولادت کا نسب، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، فلاں ہے، تو یہ جو ولادت کا نسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے
کہ ان کے سگے بیٹے کو اس طوفان میں ہلاک کر دیا۔ ہاں، اس طوفان میں جیسا کہ اس سے پہلے بار بار ذکر کیا گیا کہ اس وقت آباد قوم نوح ہی تھی، اس لیے پوری آبادی اس میں غرقاب ہوئی، ڈوب گئی، عذاب کا شکار ہوئی۔ اب کوئی بچا نہیں تھا، یعنی ویرانہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار اگر 70-80 یا اس سے کم زیادہ کچھ مانا جائے وہ لوگ اب پوری دنیا میں یہی آباد ہیں، اور انہی سے نسل چلی 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات آخر میں کہی، یعنی سورہ نوح کے ایک آیت میں نقل کروں، مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنی خطا سے، غلطیوں سے، گناہوں کی وجہ سے ڈبوئے گئے۔ فادخلوا نارا، تو یہ جو دنیا میں عذاب آیا، دنیا کا عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، لوگوں نے دیکھا، اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا، انہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے، پکا ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ ہاں، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پایا۔ اب جب اللہ کا عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی انسان کو، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو، فرعون ہو، وقت کا کوئی بڑا حاکم حکمراں کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنجے سے نہیں بچا سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یہ بھی پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ یہ سب جب معاملہ ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے کے درمیان موجیں آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والا تھا نا، اہل و عیال میں سے تھا نا، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی احترام کے ساتھ گویا ایک شکوے والی بات کہہ رہے ہیں کہ تو نے وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا میرا اہل خانہ ہے، تو وعدے کے مطابق اسے بچنا چاہیے تھا، ڈوب گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا گیا قلنا، کیا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ برے عمل والا ہے، یہ برا عمل ہے۔ اس کا 3 معنی لوگوں نے بتایا۔ انہ عمل غیر صالح، یعنی نوح علیہ السلام جو کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو بچانا چاہیے، وہ میرا خاندان والا ہے، تمہارا یہ کہنا برا عمل ہے، ایک معنی یہ کیا ہے۔ اور دوسرا کہ کشتی جو بنائی گئی ہے اللہ کے حکم سے وہ مومنوں کے لیے ہے، اور تمہارا بیٹا کافر مشرک ہے، تو ایک مومن کا، ایک کافر کا اس کشتی میں سوار ہونا برا عمل ہوگا، ایک معنی یہ ہے۔ اور تیسرا معنی یہ کہ ان عملہ عملا غیر صالح، وہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کا عمل برا ہے، وہ شرک اور کفر والا ہے۔ ہاں، تو وہ برے عمل کی وجہ سے آپ کے خاندان کا، آپ کے اہل و عیال کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا درس اور سبق ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہے، اور آپ کا سگا بیٹا ہے، خونی رشتہ دار ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں آگے یہ جملہ کہنے کے بعد جو جملہ ہے سرزنش والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ والا ہے۔ ایک پیغمبر کو اللہ رب العالمین مشرک بیٹے کے تعلق سے کہنے پر ڈانٹا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس کا سوال مجھ سے مت کیجئے، اس کا مطالبہ مت کیجئے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تو لرز جاتا ہوں، اور لرزنا چاہیے ایک مومن کو۔ اور ان لوگوں کو یہ آیت بار بار پڑھنا چاہیے جن کی سمجھ میں نہیں آتا، جو بزرگان دین، اولیاء اور صالحین کے تعلق سے یہ بھرم رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، ہم کچھ بھی کر لیں، ان کے مزار پہ جائیں گے، یہ ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے، مرادوں کو پوری کر دیں گے، ضرورتوں کو فراہم کر دیں گے یا کروا دیں گے، جو ایسا سمجھتے ہیں وہ یہ پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، پوری دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں، غیر نبی جتنے بھی ہیں، سب مل کے نوح علیہ السلام کے درجے کو، ان کے پیر کے دھول پر نہیں پہنچ سکتے، یہ مقام ہے نوح کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے مجھ سے مت مانگیے، اور جاہلوں میں سے میں نصیحت کرتا ہوں، واعظ کر رہا ہوں تم کو کہ تم جاہلوں میں سے بن جاؤ، یعنی نہ بنو۔ یعنی یہ مطالبہ تمہارا نادانی کا ہے، جہالت والا ہے۔ اور جیسے ہی اللہ نے یہ سرزنش کی، پھٹکار بولنا چاہیے، نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے غصے میں جو ہے یہ جواب غصہ والا نظر آتا ہے، سرزنش والا، ڈانٹنے والا، کہ نوح کا تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے،
ہاں اب میں نصیحت کی جا رہی ہے، فوراً نبی کی شان یہ ہوتی ہے انبیاء کی کہ کوئی غلطی ہے، یہ غلطی دیکھیے گناہ کے ارادے والی نہیں ہے، ایک سمجھ بوجھ کی ہو سکتی ہے، فطرانہ فطری محبت کی بنیاد پہ ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے جیسے ہی ڈانٹ پڑی، سرزنش ہوئی، فوراً توبہ کی کہ میں اعوذ بے کیا ہے آگے، ہاں اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ بات مانگوں، سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، بخشا نہیں، رحم نہیں کیا مجھ پر، تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فوراً اصلاح کی، فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ تو یہ بھی نمونہ ہے ہم سے، خطا ہو جب پیغمبر کا یہ معاملہ ہے اور پیغمبر سے اس قسم کی غلطی تو فوراً اصلاح ہوئی، تو گویا وہ غلطی رہی معصوم کے معصوم ہے، غلطی نہیں رہی۔ تو یہاں ہمیں کتنی زبردست تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت کا اور عدم قبولیت کا معیار کسی کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک نبی کی رشتہ داری اور ڈائریکٹ بیٹا ہونا اللہ کے یہاں فائدہ مند نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک ایسا سبق بھی ہے جو انسان کو چونکا دے، ڈرا دے گئی۔ اس ضمن میں ایک اور بات میں حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن میں جو قرآن میں ہے کہ بیٹے کی یہ بات تھی، آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفادار نہیں رہی، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کیا۔ یہ ایک دو بات کر کے ہم درس کا اختتام کریں گے۔ ہاں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، سورہ تحریم کی آخری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی، یہ دو پیغمبر ہیں۔ ان دونوں کی بیویوں کو اللہ نے کافروں کے لیے اور خاص طور سے عورتیں سمجھ لیجئے ان کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کفار کے لیے۔ اللہ نے آگے کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو صالح نیک بندوں کی زوجیت میں ان کے ماتحت تھیں۔ بیوی کس کی تھی؟ پیغمبر کی، دونوں، ہاں، لیکن فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں کی، ان دونوں پیغمبروں کی خیانت کی۔ ہاں، فلم یغن عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کی طرف سے یہ ان دونوں سے کسی چیز نے، یا پیغمبر کی رشتہ داری یا شوہر ہونے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، پیغمبر کی بیویاں ان کو بچا نہیں پائے۔ ہاں، اور کیا ہوا؟ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور یہ حکم دیا گیا کہ یہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ پیغمبر بھی اگر کیا ہے، بیوی بھی اگر کافرہ ہے اور شوہر پیغمبر ہے، اس کو فائدہ نہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ اور وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھی، ان کی زوجیت میں تھی۔ فخانتاہما، تو ان دونوں کی خیانت، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے خیانت بمانا نعوذ باللہ زنا ہے، لیکن شدت کے ساتھ اس معنی کی اہل علم نے تردید کی ہے، اور اس تردید کی قرآن سے اور کئی دوسرے اسباب سے، اللہ کے اصولوں سے، نبی کی حرمت، عصمت اور اس کا جو مقام ہوتا ہے قوم میں، اس تمام اصولوں کی تناظر میں اس کا رد کیا ہے کہ کسی بھی، علامہ ابن تیمیہ نے ایک جملہ کئی بار نقل کیا ہے سورہ نور کی تفسیر میں، کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا یا بدکاری نہیں کی۔ اگر ایسا کردار اس کا ہوتا تو وہ نبی کی بیوی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ نبی طیب نیک صالح ہوتے ہیں تو ان کا حرم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک باز ہی رکھتا ہے، ہاں، اس کردار کے وہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا جو ڈبایا گیا تھا یہ ولد الزنا تھا، یعنی ان کی بیوی کا کسی اور سے تعلق سے، اس کا بھی رد کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ابن کہا، کہ نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ اب وہ وہاں بحث کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں بیٹا کہنا یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی کوئی ایسی بیوی نہیں رکھی۔ اس کی کئی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا پاتے ہیں، ہم تو ایسا پاتے ہیں، کیا کیا الزام تراشیاں کی قوم کے لوگوں نے، لیکن قوم کے لوگوں میں سے کسی کا کوئی یہ جملہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں
دین سکھا رہے ہیں، اخلاق بتا رہے ہیں. آپ کی بیوی تو بد کردار ہے، آپ کی بیوی تو ایسی ایسی. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایسی ہوتی، حضرت لوط کی بیوی اس کردار کی ہوتی، تو قوم کے لوگ اس کا ذکر کر کے نبی کو آر دلاتے اور ان کے دعوت کو جو گویا کنڈم کرنے کی کوشش کرتے. لیکن کسی نے یہ جرأت اور جسارت نہیں کی. ہاں، تو ان کی خیانت کیا تھی؟ ان کی خیانت جو تھی وہ جو ہے دینی خیانت تھی کہ نبی نے جو تعلیم پیش کی ہے، جو قوم کو خطاب کر کے جو توحید بتا رہے ہیں، اس توحید اور اس توحید کے تقاضے کو، اس دین کو، اس کے تقاضے کو وہ پورا نہیں کر رہی ہیں. اپنے نبی کے اپنے شوہر یا نبی کی وفاداری کے بجائے اس قوم سے تعلقات رکھ رہی ہے. اس سے بری صحبت کا نتیجہ بھی پتہ چلتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے یہاں قوم نوح کی، حضرت نوح کی بیوی کی بات ہے، حضرت لوط کی. خبریں دیتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی اور گھر کی، قوم کے لوگوں کو. تو جب عذاب کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آپ اور آپ کا گھر نکل جائیں. ہاں، آپ کی بیوی کو مت لے جانا، وہ بھی پیچھے رہنے والے، کانت من الغابرین. ہاں، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی عذاب کا شکار ہونے والیوں میں شامل ہے، اس لیے کہ ساتھ دیا تھا، بری صحبت کا اثر. تو بہرحال یہ میں نے صرف اشارہ کیا. علماء نے کئی توجیحات کی ہے، دلیلیں کئی دی ہے، 5-6. یہ میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں وجوہ بتائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی اس نے زنا بدکاری ایسی کوئی چیز نہیں کی. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جب الزام لگا تو اس کی اتنی اہمیت ہے. اور الزام لگانے والوں کا اصل مقصود اگر دیکھا جائے تو یہی تھا کہ حضرت عائشہ پہ اگر الزام لگا دیا جائے گا تو صرف حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متہم نہیں ہوتی، بلکہ نبی کے لیے بھی یہ شرمندگی کی، بدنامی کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے. اور آپ کا کردار، آپ کی دعوت بھی کسی نہ کسی طریقے سے نشانے پر آ سکتی ہے. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی براءت میں اور سچائی کی وضاحت میں باقاعدہ قیامت تک تلاوت کیے جانے والے قرآن کا حصہ اتار دیا. ہاں، سورہ نور کی 10 سے اس سے کم و بیش آیتیں جو ہے ان الذین جاؤوا بالافک، یہ آیتیں نازل کی. ہاں، تو نبی کی حرمت کا، ان کے گھر میں جو بیوی ہوتی ہے ان کی عزت کا ایک اس طرح کا لحاظ ہے. ہاں، اس میں ہماری خواتین کو یہ سوچنا چاہیے. یہ گویا ان کے لیے اشارہ ہے کہ اگر خاتون کا کردار بگڑتا ہے تو اس سے اس کے گھر کی، ہاں، وہ والد ہوں، شوہر ہوں، ان کے لیے بے عزتی کی بات ہوتی ہے. ہاں، ان کے لیے مجروح ہونے کی. اور خاص طور سے وہ لوگ جو پاک باز ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور ایسے گھرانے جن کے گھر میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء ہیں، فضلاء ہیں، مسجد اور دوسرے دین کے کام کیے جاتے ہیں، ایسے گھر کی عورتوں کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. موجودہ ماحول میں بڑا گندگی کا ماحول ہے. بہرحال مختصر یہاں فی الحال یہ کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کردار، ہاں، جسمانی یا بستر والی خیانت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کی خیانت کی، بلکہ ان کی خیانت دینی خیانت تھی. اور اس لیے اس میں عبرتناک انجام بتایا گیا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کیا گیا. نبی کی بیوی ہونے سے کوئی فائدہ اسے نہیں ملا. دونوں کی بیویوں کو یہاں پھر وہی قاعدہ کہ اگر ہم یا کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو کوئی رشتہ داری، کوئی خاندانی تعلق، کوئی دنیاوی معاملہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند ہے تو ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل، اور نیکی صالح، ایمان اور عمل صالح، بس یہی انسان کے لیے مفید ہے. اس ضمن میں ایک اور روایت جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کا ہم حصہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسند وغیرہ کی روایت ہے. مسند احمد اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب مفرد میں ایک حدیث نقل کی ہے جسے علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں آیت 134 نمبر کی حدیث میں صحیح کہا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. سماعت فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ان نبی اللہ نوح، کہ اللہ کے نبی نوح لما حضرت الوفات. اب یہ گویا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کشتی بچ چکی، سب لوگ تباہ ہو چکے کافرین. اب جو آخری دور چل رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بچے ہوئے بیٹوں کو جو زندہ تھے ان کو نصیحت کر رہے ہیں. تو قالا لابنہ، اپنے بیٹے سے کہا، ایک سے کہا ہو، سب سے کہا ہو، جس سے بھی کہا ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، انی قاص علیک الوصیہ، میں تم پر تمہارے سامنے ایک وصیت بیان کرنا چاہتا ہوں، تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت اللہ کی طرف سے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا تو ہم تاکیدی حکم، سخت اور شدت والا حکم مانتے ہیں. اور اصطلاح میں کہتے ہیں دنیا میں
جب آدمی گزرنے لگے یا مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کے معاملات کیا کیے جائیں یا کیا ہونا چاہیے، یہ بات کوئی مرنے کے وقت یا مرنے سے پہلے درج کرتا ہے میرے مرنے کے بعد کا، تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو اس کو لوگ اہمیت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ مرنے والے کی خواہش تھی، آخری بات تھی، تو ایک اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ تو میں تمہیں ایک وصیت بتانا چاہتا ہوں، ہاں، آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، میری جو وصیت ہے اس میں تم کو دو باتوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہوں اور دو باتوں سے منع کر رہا ہوں، دو باتوں کا حکم اور دو باتوں سے منع۔ غور سے سنیے، اس پر پوری لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت نوح نے کہا کہ آمرک، جو دو باتوں کا حکم دے رہا ہوں، پہلی کیا ہے؟ آمرک بلا الہ الا اللہ، حکم دے رہا ہوں تم کو بیٹا لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا حکم دے رہا ہوں۔ ہاں، فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت فی کفۃ، اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں یعنی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان سب کے سامنے ان کو لے کر جھک جائے گا، یعنی سات آسمان سات زمین ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھکا ہوگا اور یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین والا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ہاں، لا الہ الا اللہ کا کیا وزن ہے، کیا اہمیت ہے، اور یہ صرف کلمے کی نہیں، اس کے معنی، مفہوم، تقاضے جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ کلمہ پڑھیں اور شرک کریں تو کلمہ آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ جیسے آج بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو ان کا قرآن پڑھنا بس خالی دہرانا ہے، محنت ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، یہ ہو گیا، ہاں معاف کیجیے، اگلا جملہ ہے وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک مبہم حلقہ، ایسا کڑا بن جائے جو ایک دوسرے میں ملے گتھے ہوئے ہوں، تو قسمتہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پاور، طاقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو آپس میں گتھے جڑے ہوئے ہوں گے یہ ان کو توڑ دے گا، بکھیر دے گا، یہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ وسبحان اللہ وبحمدہ، پہلا حکم تو میں نے لا الہ الا اللہ کا دیا، اب دوسرا حکم جو تم کو دے رہا ہوں وہ سبحان اللہ وبحمدہ کا۔ صبح شام کے اذکار میں دیکھیے اللہ کے رسول نے کتنی مرتبہ بتایا ہے، میں اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس کا معنی مفہوم آپ سمجھیے۔ ابھی مالیگاؤں میں نے 2 جمعہ کا خطبہ تسبیح کے معنی پر دیا ہے، اگر ملے یوٹیوب وغیرہ پہ ہوگا تو پورا میں دہرا نہیں پاؤں گا، ہاں اس سے آپ تسبیح کی اہمیت کا اندازہ لگا پائیں گے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ کا دوسرا حکم دیتا ہوں، کیوں؟ فإنہا صلاۃ کل شیء، حضرت نوح نے جو تعلیم دی، حکم دیا، اس کی مختصراً اہمیت بھی بتا دی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس لیے کہ یہ کائنات میں ہر چیز کی صلاۃ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات میں ہر چیز کی صلاۃ ہے، یعنی تسبیح اور عبادت کرتے ہوئے، ہے نا قرآن میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو یہ ان کی تسبیح اور صلاۃ، ہر چیز، پیڑ پودے، جانور، حیوانات، پرندے، سب یہ کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، جنت میں بھی بندہ یہ کہے گا، جنتی کہیں گے، تو ہر چیز کی تسبیح ہے، صلاۃ ہے۔ اور آگے والا جملہ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ آپ کو روزی چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیے اس حدیث کی روشنی۔ ہاں، وَأَنْهَاكَ، یہ 2 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں شرک سے اور کبر سے، گھمنڈ سے، گھمنڈ جو ابلیس نے کیا تھا، ہاں، اور یہ گھمنڈ کبھی کبھی شرک تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور گھمنڈ اللہ کو بڑا ماننے کے بجائے اپنے آپ کو بڑا ماننا، یہ گویا شرک کے قریب ہی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معبود بنا لیتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں بس اپنی ہی بات مانوں گا، تو یہ شرک کے آس پاس اور کبھی کبھی شرک تک لے جاتا ہے۔ تو میں تم کو منع کرتا ہوں شرک سے اور کبر سے۔ نبی کی وصیت ہے بیٹے کو، کتنی اہم ہے، بنیادی اور جڑ کی، ہماری زندگی کے مقصد کی باتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا اور آپ کا اس امت سے گویا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نوح کی وصیت کو نقل کرنا، یعنی ان کی یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہیں سے دروس و اسباق کے تحت ہم 2-3 باتوں ہی کا صرف میں اعادہ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سی باتیں دروس کے درمیان آ گئی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہے، سب کی دعوت، سب کی بنیاد توحید ہے، بیسک طور سے یہی تعلیم ہے۔ دوسری بات،
جو ہمیں پتہ چلتی ہے دروس و اسباق کے اعتبار سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو سزا اور عذاب دیا گیا، تو ہم کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مجرم کی سزا آخرت ہی میں ہو، اللہ کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، دنیا میں بھی پاداش عمل کا قانون، مکافات عمل کا قانون نافذ ہے، لیکن کبھی ہلکا دیتا ہے، یہاں رحمت ہے، امتحان کا دور ہے، اس لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹا موٹا ضرب لگا کے موقع دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، سمر جاؤ، توبہ کر لو۔ پھر جب انتہا ہو جاتی ہے حجت پوری ہونے کے بعد تو کئی مرتبہ ایسا عذاب آتا ہے کہ نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قوم نوح اور ایسی کئی قوموں کے واقعات نقل کی ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب کا شکار کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام کی دعوت ایک، جیسا کہ میں نے کہا، اور سارے کے سارے لوگ توحید پر متفق ہیں، سارے لوگوں کی دعوت کا مرکز، بنیاد، نچوڑ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کے آداب اور اصول پتہ چلے کہ ایک داعی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہ ہو، فرصت اور چھٹی والی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، رات اور دن دعوت دے رہے ہیں، چھپ کر کھل کر دے رہے ہیں، اکیلے دے رہے ہیں، علانیہ طور سے دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آنے والی مصیبتوں کو صبر کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ سے سبق ماننا چاہیے کہ داعی کو انتہائی صبر و ضبط سے کام لینے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر تحمل، بردباری ہونا چاہیے۔ الزام تراشی کی جائے تو فوراً بھڑکنا نہیں، بلکہ سمجھانے والا جواب دینا چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام نے کیا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، بے ادبی اور بدتمیزی کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ اور جب بہت سی شدت آئی تو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، تم کو جب ایسا ہی لگتا ہے سب مل جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، تم اور تمہارے معبود سب اکٹھا ہو، آپس میں اختلاف بھی نہیں رکھنا اور میرے خلاف فیصلہ کر کے نافذ کرو۔ تو یہ ضرورت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے ہی جو ہے بت نہیں توڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ہی دن یا ایک ہی سال کے بعد بد دعا نہیں کی، پانی سر سے اونچا ہونے کے بعد اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو ہمیں نشیب و فراز حالات اور تناظر نظر آتا ہے کہ انبیاء کی زندگی میں کیسا آیا، تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنے اندر دعوت کا میدان میں، ایک تو دعوت کا میدان انبیاء کے طریقے پہ ہی نجات ہے، تو ایک تو یہ کہ اس راستے پہ چلیں، جتنی ہماری طاقت حیثیت ہے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، نہیں کر پا رہے کرنے میں مدد دینا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اپنی دولت لگائیے، علم دیا ہے، علم لگائیے، موقع وقت دیا ہے تو ساتھ دیجیے، دعوت دینے والے کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کیجیے۔ ایسے بہت سارے راستے طریقے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے اور اس راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے کشتی پر سوار ہو رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیم دی گئی اور وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طریقے سے ہم کسی بھی مقام اور منزل پر اترے، کہیں رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں اور برکت کی دعا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ ان کا ایک جملہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ آپ کہیے کہ اے اللہ ہمیں مبارک برکت والی جگہ پر اتار، اور تو بہتر اتارنے والا ٹھہرانے والا ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی جو واقعات میں ایک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو یہ اللہ جانتا تھا اور نوح کو بتایا تھا کہ طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، لوگ ڈوبیں گے، ہے نا؟ تمہیں بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک کشتی بنانی ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی چیزیں کر سکتا تھا، لیکن ان کے درمیان میں رکھ کر یہ دکھانا تھا، یہ بھی حسرت تھی کافروں کی کہ دیکھو نبی کی ماننے کے بعد نہ مان کر تم ڈوب رہے ہو، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے جنہوں نے نبی کو مانا وہ بچ رہا ہے، کشتی میں سوار ہے، پیشگی ان کی خبریں سچی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے کشتی بنا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ دین کے مقاصد کی تکمیل میں یا ہمارے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے دنیا میں طاقت لینے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، میں تھوڑا عام کر رہا ہوں، یہاں تو براہ راست تعلق تھا دین سے، اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی خبر اور حکم کا، لیکن کوئی بھی ایسا کام جو دعوت میں دین میں مددگار ہو، دینی مقاصد کے موافق ہو، ایسے کام میں مدد دینے والا جو ہنر ہے، فن ہے، علم ہے، وہ سیکھنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت نوح پیغمبر ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، نجار بڑھئی کارپینٹر کا کام کر رہے ہیں، بتائیے، تو اس میں عیب نہیں ہے۔
اگر ایک انسان کو معیشت کے لیے، دعوت و تبلیغ میں طاقت لینے کے لیے، مال کمانے کے لیے، کوئی آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کمپیوٹر کا علم جانتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ انجینئرنگ میں ہیں، دنیا کے کسی شعبے میں، جائز شعبے میں ہیں، تو آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ میں اس سے پیسہ کما کے اپنے دینی گھریلو ضروریات بھی پوری کروں گا اور دین کے تعلق سے بھی تقویت حاصل کروں گا. دیکھیے زکوٰۃ ان پہ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے، تو بندہ یہ کرے گا. حج وہ کر پاتا ہے جو حج کے سفر اور اخراجات کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد وہ کر سکتا ہے. دعوت کے بہت سارے ذرائع، آج کتنی ضروریات ہے، روز اعلان ہوتا ہے مسجد کی ضرورت ہے، گھر زمین لے رہے ہیں اس کے لیے پیسہ دینا ہے، مدارس جو ہے پریشانی کا شکار ہے کورونا کے بعد سے اور زیادہ. ایسے دینی مراکز ہیں، صحیح کے ساتھ غلط بھی ہے، اس میں صحیح کو چھانٹنا ہے، یہ بھی آپ کی محنت اور ضرورت ہے. تو اب ایسے مقامات پر خرچ کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کمائیں گے تبھی تو خرچ کریں گے، اور کمانے کے لیے ہنر ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے بھی. تو دینی دعوتی کام کو تقویت پہنچانے کے لیے دنیا کے جو امور اور علوم مددگار ہیں، سیکھنا ان کا مستحب ہے، بہتر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی بڑھائی کا کام یہ کرنے میں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اتنی طویل تھی، اور اتنی لمبی مدت انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا. اس کے باوجود ایک بات کہی جاتی ہے، شیخ نے نقل کیا کہ حضرت نوح سے پوچھا گیا کہ دنیا کی زندگی کو تم نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک گھر ہے، دنیا جو ہے ایک گھر کی طرح ہے جس کے 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. زندگی جینے کے لیے جب انتظار کی شکل ہو کہ اتنا دن گزارنا ہے تو ہمیں لگتا ہے بہت لمبا پیریڈ ہے، لیکن جب گزر جاتی ہے تو لگتا ہے کہ خواب ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، خاص طور سے کفار و مشرکین سے جب کہا جائے گا کہ دنیا میں تم رہے اتنا مدت اور سرکشی کی، تو وہ کہیں گے کیا کہ ہم جو ہے ایک شام یا ایک صبح ہم نے گزاری ہے، عشیۃً او ضحاہا، صبح کا وقت شام کو گزر گیا تو صدیاں جو ہے وہ لمحے لگتی ہیں. اور شعراء وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انتظار کرنا ہے، وہ خاص طور سے فراق کی گھڑیاں جو شاعر لوگ بیان کرتے ہیں، تو ایک ایک گھڑی 100 مہینے لگتی ہے. خیر، حضرت نوح علیہ السلام یہ عبرت ہے کہ کتنی بھی لمبی انسان کو عمر مل جائے دنیا سے جانا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں دروس عبر میں ایک بات یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے، اور بھی 2 دروس ہیں، کچھ باتیں آ چکی، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدم قدم پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. قوم نے جب سرکشی کی تو آخر میں اللہ سے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ نے اسے قبول کیا. مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی طاقت اللہ والی نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے. یہ توحید کی دلیل ہے کہ پیغمبر سب سے اعلیٰ بندے ہیں لیکن اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفات یا خصوصیات ان کے اندر نہیں ہوتی. پیغمبر نے دعا مانگی، اگر غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے رد کر دی اور سرزنش کر دی. بیٹے کے تعلق سے جو سوال کیا، اور پھر سے وہ دوہراؤں کہ بیٹا ہو، بیوی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، یہ رشتے اہمیت نہیں رکھتے. ایمان اگر نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کا نسب، کسی کی رشتہ داری، کسی کا خاندانی تعلق، دنیا کی کوئی بھی حیثیت اللہ کے سامنے کام نہیں آنے والی سوائے ایمان اور عمل صالح کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ ایمان اور توحید بھرپور انداز میں سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں ظاہر و باطن میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.